الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن مجید والفرقان حمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے رنگ میں اللہ نے ان کو رنگ دیا تھا۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج میں جنازے کے ساتھ بھی گیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت آج میں نے کی ہے، تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ تمام باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سیرت حلویہ مستند سیرت ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجروں میں سے تھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اشرم و بشرہ جو صحابہ کرام ہیں، جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان میں 10 جو صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، اور باقی صحابہ میں ان کا ایک ممتاز مقام ہے، یہ 10 کے 10 تجارت کرتے تھے، تاجر تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا سکتا ہے، کچھ صحابہ کرام کا، کچھ شخصیات کا، ہستیوں کا کچھ مقام بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آج بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ روضہ اقدس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम इस तरह उठेंगे, मेरा हाथ दायां हाथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में होगा और बायां हाथ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में होगा। ये मकाम और मर्तबा तो किसी को अल्लाह ने नहीं अता फरमाया। क्या शान थी। तो सीरत हल्बिया मुस्तनद सीरत है, अरबी ज़बान में अब तो इसका तर्जमा भी हो गया। उसमें आता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत की गर्ज से जब शाम गए, मक्का मुकरमा से अक्सर काफ़िले जो है शाम तिजारत के लिए जाया करते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की गर्ज से शाम का सफ़र फरमाया, बहरीन का सफ़र भी फरमाया, और भी सीरत की किताबों से मिलते हैं। तो जब ये वहाँ गए तो आपकी मुलाकात एक बहीरा राहब से हुई जो ईसाइयों को बड़ा था। तो वो ख्वाबों की तबीर बतलाया करते थे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने भी अपना ख्वाब उस बहीरा राहब को बयान किया कि मैंने देखा है कि काबतुल्लाह की छत पे चाँद जो है ना उतरा है, और ये चाँद जो है ना इसकी रोशनी तमाम घरों में फैल गई है, फिर वो रोशनी मेरी गोद में आ गई है। अल्लाह ने क्या मकाम दिया था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जहाँ तौरात और अंजील के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, दीगर किताबों के अंदर ईसाइयों और यहूदियों की किताबों में वहाँ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का तज़किरा भी मौजूद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इसलिए तो जब ये बैतुल मक़दस जब फ़तह हुआ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, तो ईसाइयों ने कहा था कि हम लड़ाई नहीं करते, बस जब आपके अमीरुल मोमिनीन जब आएँ तो हम देखेंगे बस उनको। अब नबी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते हैं वहाँ से, कहाँ से, मदीना मनव्वरा से ऊँट पे, और एक अपने ग़ुलाम को साथ लेते हैं। तो फरमाते हैं कि देखो एक सफ़र की हद तक मैं ऊपर बैठूँगा, तुम पैदल चलोगे ऊँट की मुहार पकड़कर, फिर तुम सवारी पे बैठोगे और जो है ना मैं आगे सवारी की लगाम पकड़ के चलूँगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम सवारी को बिल्कुल वैसे लेके चलेंगे, कोई ऊपर सवार नहीं होगा। सहाबा कराम तो इतना ख्याल फरमाने वाले थे। चुनाचे ईसाइयों ने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, बस हम देखना चाहते हैं। सहाबा कराम ने बड़ा जोर लगाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि ये लिबास उतार दे जिस पे पैबंद लगे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहन भी लिया, फिर उतार दिया कि फरमाया कि नहीं, मुझे ज़रा इत्मीनान नहीं हो रहा, बस मेरा वही लिबास दे दो जो पैबंद लगे हुए हैं। अब जब सवारी पे सवार हुए, फ़लस्तीन बैतुल मक़दस जब पहुँचे तो वहाँ ईसाई खड़े हुए थे। ईसाई राहब अपनी किताबें लेके, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि अब मुसलमानों का एक बादशाह अमीरुल मोमिनीन ऐसा आएगा जो हमारे इस मुल्क को फ़तह करेगा, उसके लिबास पे इतने पैबंद लगे होंगे, 17 पैबंद किताबों में उसका भी तज़किरा है। और वो आएगा और ऊँट की लगाम उसके हाथ में पकड़ी होगी और ग़ुलाम उस पर बैठा होगा। चुनाचे अल्लाह का करना, जब फ़लस्तीन दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी पैदल चलने की थी, ऊँटनी की लोग मुहार पकड़ कर चलने की थी, और सैयद जो ग़ुलाम था उसका बैठने की बारी थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसमें तब्दीली नहीं की, कहा कि आप ऊपर ही बैठो, मैं लगाम पकड़ के चलूँगा। जब दाखिल होते हैं तो उन्होंने देखा कि पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए हैं और लगाम पकड़ी हुई है, ग़ुलाम ऊपर है। कहा कि ये बैतुल मक़दस की चाबियाँ हम आपके हवाले करते हैं, हम आपसे नहीं लड़ सकते। आप वही हैं
جس کے بارے میں لکھا ہے ہماری کتابوں کے اندر کہ اس بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ پیدل چل کے آئے گا اور اس کے لباس پر اتنے پیبند لگے ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خواب بیان کیا شام کے بحیرہ راہب کو کہ میں نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چاند اترا ہے اور یہ روشنی ساری دنیا میں تمام گھروں میں پھیل گئی ہے، پھر وہ روشنی وہ میری گود میں آ گئی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کیا تھا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ مولانا عبدالشکور الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رحل ہیں، اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے۔ کیا شان تھی۔ میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے۔ اپنے شیخ اور مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے فرمایا، اور مجھے کچھ باتیں بھی وہاں حضرت نے ارشاد فرمائیں، بہت پرانی بات ہے، تو کچھ چیزیں سکھائیں لکھنے کے حوالے سے، اور مجھے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے ہجرت کی رات۔ مجھے وہ منظر اب بھی نہیں بھولتا۔ ویسے سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے نا جہاں آپ کی ولادت ہوئی، بعد میں یہ آپ کے خاندان کے دوسرے لوگوں کے پاس چلا گیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی بڑی مالدار خاتون تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا تو پھر ان کے مکانات تھے۔ ایک مکان جو مسفلہ کے قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں منتقل ہو گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں۔ تو خیر آج بھی جب بندہ غار ثور پہ چڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ نہ صرف بندے کا تنہا چڑھنا مشکل ہے، کئی جگہ سانس لیتا ہے، عجیب کیفیت حالت ہو جاتی ہے، کیونکہ بالکل وہ کئی میل تک ایسے سیدھی جاتی ہے غار، اور کوئی راستے وہ نہیں بنے ہوئے۔ اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا تو انتہائی مشکل، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بوجھ کندھوں پہ اٹھا کے گئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی، بس اسلام قبول کرتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ میں مشغول ہو گئے، اور آپ کی برکت سے عشرہ مبشرہ کے 5 صحابہ کرام جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے، اور اسی طرح سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہم سب کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ بھی کن کی کوشش سے ہلکا اسلام میں آئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش سے۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے، یہ بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش سے سفر ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معتمد جس پر سب سے زیادہ اعتماد تھا اور رفیق کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے،
ہجرت کے بھی آپ ساتھی تھے، خاص موت میں تھے، اعتماد والے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ کی بستی میں جا رہے تھے اور مدینہ منورہ کے دونوں راستے کے دونوں طرف مدینہ منورہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کیا عورتیں کیا بچے کیا خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پہ جلوہ افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اونٹنی پہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ محنت کریں تو شیخ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، تو اللہ نے اتنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رنگ دیا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ادائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر آ گئی تھی۔ اب آنے والوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر، اور وہ پورے اس رنگ میں تھے۔ جب لوگ آئے مسافہ کرنے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، تو فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر لیا تاکہ پتہ چلے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ تو آپ ہر غزوے میں شریک ہوئے، ہر جہاد میں شریک ہوئے۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنا کر امیر حج کس کو مقرر فرمایا؟ اپنی زندگی کے اندر حج عمرے کے سفر میں کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی سنت ہے کہ اپنا ایک امیر مقرر کر کے اپنے بڑوں کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنے سے ملیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام 9 ہجری کو کس کو مقرر فرمایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امیر حج مقرر فرمایا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے مرض وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، مرض وفات میں 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس نے پڑھائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بعد کون ہے، میرا جانشین کون ہے۔ باقی خلف جو ہے نا صحابہ کرام کو ہم امیر المومنین تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ اور جب بھی روضہ اقدس پہ حاضری کا موقع ملے تو ہم سلام بھی ان الفاظ میں کریں کہ السلام علیکہ یا جانشین رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں اپنی حیات مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوائی اور امیر حج بھی مقرر فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر ٹوٹے دلوں کو سب سے زیادہ تسلی کس نے دی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم دل تھے، صحابہ کرام میں اتنا نرم دل کوئی اور تھا ہی نہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب صحابہ کرام کو تسلی سب سے زیادہ کس نے دی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کے باہر آ گئے تھے، کوئی کہے تو صحیح کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے اور باقاعدہ بیت المال کا نظام قائم فرمایا اور وزراء مقرر فرمائے، اور پھر مشکل اور کٹھن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، بڑوں کے جانے کے بعد ویسے فتنے آتے ہیں، یہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرمایا، تو اس کے بعد فتنے آئے، لیکن ان کٹھن حالات میں بھی آپ تھوڑا سا بھی متاثر نہیں ہوئے، بڑی جرأت کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ فرما کر سرحدوں کی حفاظت فرمائی، اور اس کے ساتھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب
اور اسود انسی، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان فتنوں کی سرکوبی کی، ان کا کلا کما کیا، ان مرتدین کو ٹھکانے لگایا، اور مرتدین جو اسلام سے پھر گئے تھے۔ اور اسی طرح پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اور زکوٰۃ کا جن لوگوں نے انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی جہاد کیا، حتیٰ کہ ایک اونٹ کی رسی بھی جو تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول کی۔ اور پھر کیا ہوا، ان حالات کے اندر عراق اور شام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، اور آپ کی خلافت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمایا تھا کہ یہ فتح ہوں گے ملک۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حفاظ قرآن کی شہادتوں کے بعد بہت بڑی تعداد سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ صحابہ کرام کی جو شہید ہوئی جنگ یمامہ کے اندر، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی شہادتوں کے بعد قرآن مجید کو جمع فرمایا شروع، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے جو ہے ان کو مقرر فرمایا کہ آپ نے یہ قرآن پاک کو جمع کرنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور آج ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ کے دو لقب ہیں، ایک عتیق اور دوسرا کیا ہے، صدیق۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم من جانب اللہ جہنم کی آگ سے آزاد محفوظ ہو۔ اسی دن سے آپ کو کیا کہا گیا، عتیق کہا جانے لگا، کہ آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ اور یہ کس نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، یہ تو بات مشہور ہے، واقعہ معراج کی جب ابو جہل نے کہا دیکھو جی اب تو آج تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شرمندہ ہو ہی جائیں گے، آج تو جھوٹے ہو ہی جائیں گے، تو کہا کہ کوئی بندہ اگر کہے جی راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور پھر ساتوں آسمان سے آگے گیا اور اس طرح، تو آپ کیا ایسا ممکن ہے کہ واپس آ سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں۔ اب پھر ابو جہل کہنے لگا کہ تیرا یار جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ لقب کیا تھا، صدیق ہوا۔ آپ کا مقام اور مرتبہ نگاہ نبوت میں اتنا بلند تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ میں نہیں ڈالی جس کو میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں نہ ڈال دیا ہو۔ گویا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا تھا وہ میں نے سارا کا سارا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈال دیا، ان کے سینے میں ڈال دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے زندگی میں جس نے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے ان کا بدلہ اتار دیا ہے، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے علاوہ میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے۔ اور کل میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کروں گا کہ اے اللہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ اتار دیجیے۔ اتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سے محبت کا کیفیت تھی اور تعلق تھا اور مقام تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، زنیرہ نہدیہ ان کی صاحبزادی، بنی محمل کی لونڈی، اور ام ایمن کو رہائی جو دلوائی ہے
وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دلوائی، جن کو اسلام لانے کی وجہ سے سخت ترین جو ہے عذاب دیا جاتا تھا، اور آپ کپڑے کی تجارت کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی پالتے تھے، اور اپنی بکریاں بیچنے کے لیے مختلف بازاروں میں لے جاتے تھے۔ کبھی ان بکریوں کو خود ہانک کر لے جاتے اور کبھی کسی کے حوالے کرتے تھے۔ اتنے بڑے حکمران اور عاجزی کی انتہا ہے، اور شرافت اس قدر کے سرداری، ناموری اور امیری کے باوجود آپ دوسرے لوگوں کی بکریوں کا دودھ بھی زندگی کے آخری سانس تک ایک آپ فرماتے رہے کہ گھر گھر جا کر جن کی بکریوں کا دودھ کوئی نکالنے والا نہ ہوتا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے۔ حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خلیفہ بننے سے 2 سال پہلے، خلیفہ بننے کے 1 سال بعد تک ہمارے محلے میں آتے تھے، محلے کے لوگ اپنی بکریوں کا دودھ امیر المومنین جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے نکلواتے تھے۔ آپ بہت ہی شریف النفس اور کریم النفس تھے، بہت ہی نرم دل تھے، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے، دوستوں کو نوازتے، اسی وجہ سے تمام قریشی ان سے محبت رکھتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ جو ہے سخ نامی جگہ پر 6 ماہ رہے، وہاں آپ بکریاں چراتے رہے اور بکریاں پالتے رہے، تجارت کرتے رہے اور مختلف تجارتی بازاروں میں شریک ہوتے رہے۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ آئے 6 ماہ بعد، پھر ارشاد فرمایا کہ اس تجارت کے ساتھ لوگوں کا کام جو ہے نا وہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر اس کے بعد تفصیلات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے مشورے کے ساتھ جو ہے آپ کا وظیفہ مقرر فرمایا، اور وہ وظیفہ بھی کتنا بالکل تھوڑا سا تھا، اور آپ کے جو نگران تھے خزانے کے وہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی امانت اور دیانت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پوری امت کے امین ہیں۔ خیر، ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا ہے، اتنا کسی چیز نے نفع نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کے حالات زندگی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ 22 جمادی الثانی، قدرتی آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو جنازہ پڑھا کر میری میت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دی جائے۔ اگر اندر سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے کہ یار کو یار کے پاس آنے دو، تو پھر مجھے وہاں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع کے اندر دفنا دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس سے جب آپ کی چارپائی رکھی گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی، تو اندر سے آواز آئی کہ یار کو دوست سے ملا دو۔ ان کو کتنا مقام تھا۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہا قضا نبعث یوم القیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہم اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ میرا دایاں ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور بایاں ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو 22 جمادی ثانی ہمارے نوجوانوں کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسلام کے محسن جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 22 جمادی ثانی کو فوت ہوئے۔